گنڈاپور کے حوالے سے، جنہوں نے کے پی سے پیغام بھیجا ہے کہ عوام نماز پڑھے اور وفاقی حکومت پر لعنتیں بھیجے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس بھی سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بات عمران خان کے قتل کی طرف جا رہی ہے۔ مزمل صاحب، یہ تو خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تحریک انصاف نے۔ گنڈاپور صاحب نے کہا ہے سنوائی دیں لوگوں کو، لوگ کہیں گے ہم کہیں جھوٹا الزام ہی ان پہ نہیں لگا رہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ کہا کیا؟ آپ کو سنواتے ہیں۔ نماز پڑھے، لانتے بھیجیں ان کے اوپر، اور باقی انشاءاللہ اپنا حق ہم لینا جانتے ہیں۔ ہم نے ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے 15 دن کی، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا۔ جب 15 دن گزریں گے پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ پھر بٹن کس کا ہے، بجلی کس کی ہے، صوبہ کس کا ہے۔ صوبے کا بٹن، وفاق کا بٹن بند کر سکتے ہیں، صوبے کے پاس آپشن ہے، گنڈاپور صاحب نے کلیئر کر دیے۔ اچھا، ویسے جو انہوں نے کہا نا لانتیں بھیجیں، تو میرا مطلب ہے آپ کو کیوں اس پہ ہنسی آ رہی ہے؟ ہنسنے والی بات تو نہیں ہے ویسے۔ وہ پریشان ہے، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ لانتیں پریشانی میں کہہ رہے ہیں کہ لانتیں بھیجیں، اور کہہ رہے ہیں کہ شیئرز ہیں، ہم نہیں، ڈیزرو کرتے ہیں ہمارا صوبہ الگ۔ جب کوئی بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں پہ لانتیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں نا تو لوگ اکثر مطلب آپ کا خیال ہے کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے مخالفین پر لانتیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے؟ لوگ اکثر میرے خیال سے ایسے ہی کرتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے لوگ ضرور کہ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں۔ میرے خیال میں افسوسناک بات ہے، میرے خیال میں بلو دی ڈگنیٹی آف اے چیف منسٹر ہے۔ دیکھیں، وہ بہرحال ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، صوبہ وفاق اکائیاں ہیں، مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرا مطلب ہے وہ کہیں کہ جی گالم گلوچ کی سیاست کے حوالے سے مجھے تحریک انصاف پر ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے کہ لوز ٹاک کرنا، گالم، اچھا ہوا کیا ہے؟ جواب میں بھی پھر گالیاں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ گالم گلوچ کا جواب ویسے تو وہ یہ ہے نا کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ گال دوسرا آگے کر دیں، لیکن سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، سیاست میں تو ایسا نہیں ہوتا، سیاست میں تو تھپڑ کا جواب تھپڑ، گالی کا جواب گالی سے دینا پڑتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مطلب مجھے یقین افسوس ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور وفاق پہ لعنتیں بھیجنی شروع کر دیں۔ مطلب آپ مکتی بانی نہ بنیں اس ملک میں، میرا مطلب ہے آپ کیا ٹی ٹی پی بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو علیحدگی پسند تحریک بنانا چاہتے ہیں کے پی کے اندر؟ آپ کو اسے پاکستان سے الگ کرنے کی سازش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں میرا مطلب ہے وفاق اور صوبے کی لڑائی؟ دیکھیں، اس ملک میں وفاق اور صوبوں کی لڑائی ہوتی رہی ہے، بے نظیر اور نواز شریف کی بھی رہی ہے، مراد علی شاہ اور عمران خان کی بھی رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ مراد علی شاہ نے جب عمران خان جاتے تھے کراچی، مراد علی شاہ کو نہیں ملتے تھے، ان کو کسی اجلاس میں بھی نہیں بلایا جاتا تھا۔ آپ بتائیں مراد علی شاہ نے کبھی کہا کہ وفاق پہ لانتے بھیجیں؟ نہیں کہا نا۔ ایک صوبہ اور مرکز کے درمیان اگر اختلاف ہو، محاذ رہی ہو، وہ بھی آئین، قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں گنڈاپور؟ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور بجٹ بھی پیش کر دیا۔ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، نہیں، بجٹ بھی پیش کر دیا۔ لانتے بھیجنا تو اپنی اخلاقی تربیت پہ کہہ رہے ہیں نا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لانتے بھیجنا تو وہ شو کر رہا ہے کہ وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں اور کیا۔ اچھا، تحریک انصاف والے اس بات کا بھی کلیم کرتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہے، اس طرح کی گالم گلوچ کی سیاست وہ بھی ماضی میں کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وقتی طور پر وہ سٹیٹمنٹس ہوا کرتی تھی، اس کے بعد دیکھا ہے کہ مل بیٹھ کر سیاست آگے بڑھاتے ہیں۔ سٹیٹمنٹ ہے یہ جیسے یہودی ایجنٹ وقتی سٹیٹمنٹ تھی، واپس لے لیے الفاظ، تو کوئی پتہ نہیں سیاست میں یہ بھی کہہ دیں کہ جی یہ بھی ہمارے۔ میں آپ کو بتاؤں، بطور سیاستدان دینا اور بطور کسی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم دینا ایک فرق ہے۔ اچھا، ہاں، لیکن اب وہ اس وقت ایک صوبے کو ہیڈ کر رہے ہیں جس کا وفاق سے ایک تعلق ہے، اور انہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں، مطلب میں آپ کو بتاؤں، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جا کے ڈیم پہ بجلی بند کر سکتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ پولیس لے کے چلے جائیں گے؟ نہیں مانتی، لیکن پھر انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ نہیں، آپ کا خیال ہے وہ کیا کریں گے؟ کے پی میں سرمایہ کار لے کر آئیں گے۔ وہ ضرور لے کے آئیں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، وہ کے پی میں سے ہر صوبائی بجٹ پیش کر دیا وفاق سے پہلے۔ نہیں، وہ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ جا کر بجلی کا بٹن بند کر دے گا تو بجلی بند ہو جائے گی؟ اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، ریاست کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ گھر سے نکلے گا، اپنے ساتھ 10 پولیس والے لے گا، جا کے تربیلا کا بٹن آف کر دے گا، غازی بروتھا کا بٹن آف کر دے گا کہ آج سے بجلی بند ہے، اور ریاست تماشا دیکھ رہی ہوگی۔ وفاق فی الحال فیسیلیٹیٹ کرے گی جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈز پوری کرے گی۔ نہیں، ریاست تماشا مطلب وہ گھر سے نکلیں گے اور کر لیں گے، بیچ میں ریاست کا کوئی ادارہ نہیں آئے گا۔ میں تڑیاں لگا رہے ہیں۔ آپ میری اگر کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کرنے لگے گا تو حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں گرفتار کر سکتی،
پہلے بھی کوشش کی گئی تھی. نہیں پہلے اور بات تھی, تو غداری کا مقدمہ ہے میرے نزدیک. اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ ریاست سے غداری کی بات ہے. آپ وفاق کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, آپ وفاق کی اکائی کے ہوتے ہوئے وفاق آزاد کشمیر کے مطالبات مان لیے نا وفاق نے, تو اب یہ یہاں بھی تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کر دیں. پاکستان کا آئین پڑھیں, آزاد کشمیر اور کے پی کی صورتحال میں فرق ہے. کے پی پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے, آزاد کشمیر ایک خود مختار ریاست ہے. ان کی اپنی حکومت ہے, اپنا وزیر اعظم, اپنا صدر, اپنی پولیس, اپنا لا اینڈ آرڈر, اپنا ٹیکس کا نظام, اپنا سب کچھ ہے. ہمارے پاس صرف ان کی فارن پالیسی اور ڈیفنس ہے. کے پی کی یہ پوزیشن نہیں ہے, لیکن فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی حصہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی جو ہم بل میں دے رہے یہ ہیں کہہ وہ بھی رہا نہ ہوں کہ آزاد کشمیر میں 3 روپے کا بجلی کا یونٹ ہے, کے پی میں دیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, اوبویسلی نہیں ہو سکتا. آپ غلط موازنہ نہ کریں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی طرح کو بلوا کے پی میں کرانا چاہتے ہیں وفاق کے خلاف, تو یہ کوئی اچھی سوچ تو نہیں ہے. آپ اس کو بڑی اچھی سوچ سمجھ رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے بڑے اچھا کام کریں گے. وہ میرا مطلب وہ کہہ رہے ہیں اگر انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے نا تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. صوبے کے شیئرز لینے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, اپنے حساب سے چلائیں گے. اب صوبے کو اپنے حساب سے نہیں چلا سکتے, آئین اور قانون کے تحت چلا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے کے پی کے تخت پر بیٹھے ہوئے کہ وہ اپنے حساب سے چلائیں گے. نہیں بشک ایک آئین اور قانون کے تحت چلائیں گے. وہ بادشاہ کے پی نہیں ہے کہ اپنی مرضی اور اپنے حساب سے چلائیں گے. انہوں نے ایک آئین اور قانون کے تابع اس صوبے کو چلانا ہے. چلے ابھی 15 دن کا الٹیمیٹم انہوں نے دیا ہے, ٹائم ہے. لیکن وفاق کا بجٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا اور صوبے کا بجٹ سامنے آ گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ بھی ہے ہمارے پاس بھاری, ہم تو کسی کے محتاج ہی نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج تک کسی صوبے نے وفاق سے پہلے بجٹ نہیں پیش کیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, صوبوں اور مرکز کے درمیان محاذرہ ہی رہی ہے, لیکن کبھی کسی صوبے نے اس ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں کیا. پیسے کہاں سے آئے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو این ایف سی کے تحت صوبے کو دینے ہی دینے ہوتے ہیں, پر پھر بھی پہلا بجٹ وفاق پیش کرتا ہے, پھر اس کے بعد صوبے بجٹ پیش کرتے ہیں. یہی روایت ہے, یہی معاشی ڈسپلن ہے ملک کا. ان کی جنگی اکنامک ڈسپلن جو ہے نا ملک کا. دیکھیں ابھی آئی ایم ایف سے ڈیل ہونی ہے, ابھی ہم نے آئی ایم ایف سے ٹیکس محصولات پر بات ہونی ہے, ابھی اور ریسٹرکچرنگ ہونی ہے. جو بھی وعدے حکومت پاکستان کرے گی, کے پی حکومت اس کی پابند ہے اپنے بجٹ میں ویسا کرنے کی. آپ وفاق سے پہلے بجٹ دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ وفاق بجٹ کی سمت طے کرتا ہے. تو میرے خیال میں جیسے یہ بیان ہے کہ لانتے بھیجیں, ویسے پہلے بجٹ بھیج دینا بھی ایک جو ہے بغاوت کی ہی نشانی ہے کہ آپ خود کو پاکستان کے ڈسپلن میں نہیں سمجھ رہے, آپ خود کو پاکستان کی ایک اکائی نہیں سمجھ رہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ الگ کوئی خود مختار ریاست ہیں. تو آپ الگ خود مختار ریاست تو نہیں ہیں. چلے وقت بتائے گا آپ کہ یہ کس طرح وفاق ٹیکل کرتا ہے اس صوبے کو, اور علی امین گنڈا کو فی الحال میں سمجھتا ہوں انہیں ہوش لینا چاہیے. اگر آپ کہیں کہ وفاق ٹیکل کرے گا تو پھر تو لڑائی بڑھے گی نا. ہماری پہلی توقع تو گنڈا پور صاحب سے ہونی چاہیے کہ انہیں عقل آ جائے, کہ پہلی توقع وفاقی حکومت سے ہونی چاہیے کہ وہ ایکشن لے لے.